آج کے اس دلچسپ جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک انتہائی خوبصورت اور سبق آموز واقعے پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ کہانی ہے غربت کی، اچانک سامنے آ جانے والی ایک بہت بڑی آزمائش کی، اور پھر غیر متزلزل ایمانداری کے ایک شاندار انعام کی۔ تو چلیے اس واقعے کے ہر پہلو کو مل کر گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ ذرا سوچئے، ایک انتہائی بنیادی سوال جو اس کہانی کے بالکل مرکز میں ہے۔ جب ایک طرف شدید ترین ضرورت ہو اور دوسری طرف اچانک کوئی ایسا موقع مل جائے جو بظاہر اس ضرورت کو فوراً پورا کر سکتا ہو، تو انسان کیا کرتا ہے؟ بس یہی وہ کشمکش ہے جس کا ہم جائزہ لینے والے ہیں۔ حصہ اول، احمد کا تعارف، ایک نہایت نیک دل بچہ۔ یہاں ہمیں احمد کی والدہ کی ایک بڑی بنیادی نصیحت نظر آتی ہے۔ دیکھا جائے تو یہ جملہ محض ایک نصیحت نہیں بلکہ احمد کی زندگی کا ایک مضبوط اخلاقی قطب نما ہے کہ اللہ سچ بولنے والوں اور امانت دار لوگوں سے محبت کرتا ہے، اور یہی بات اسے ہمیشہ سیدھے راستے پر رکھتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حصہ دوم، کھویا ہوا بٹوا، یعنی راستے میں ملنے والی ایک غیر متوقع چیز۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ مدرسے سے گھر واپس جاتے ہوئے احمد کی نظر اچانک ایک کالے بٹوے پر پڑتی ہے، اور جب وہ اسے کھولتا ہے تو اس میں کافی زیادہ نقد رقم اور ایک شناختی کارڈ موجود ہوتا ہے۔ ظاہر ہے یہ ایک ایسا لمحہ ہے جو کسی کو بھی حیران کر دے۔ تیسرا پڑاؤ، دل کا وسوسہ، ایک کٹھن آزمائش۔ اب یہاں ایک زبردست اندرونی کشمکش شروع ہوتی ہیں۔ ایک طرف فوری مادی فائدہ ہے، یعنی گھر میں بیمار ماں کے لیے راشن لانے کی شدید ضرورت، اور دوسری طرف یہ اٹل حقیقت کہ یہ پیسے میرے نہیں ہیں۔ یہ انسانی مجبوری اور طے شدہ اصولوں کا ایک بالکل سیدھا ٹکراؤ تھا۔ اور ظاہر ہے اسی کشمکش کے دوران دل میں یہ وسوسہ بھی ابھرتا ہے کہ کسی کو کیا پتہ چلے گا۔ یہ اس چھوٹے سے بچے کے لیے فیصلہ کرنے کا ایک انتہائی نازک بلکہ سچ پوچھیں تو سب سے مشکل وقت ہے۔ لیکن عین اسی لمحے احمد کو اپنی والدہ کی وہ گہری بات یاد آ جاتی ہے کہ اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے۔ بس یہ ایک احساس اس تاریک وسوسے کو اسی وقت جڑ سے ختم کر دیتا ہے اور فیصلہ بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ چوتھا حصہ، امام صاحب اور اعلان، بٹوے کی واپسی کا مرحلہ۔ اس کے بعد واقعات بڑی تیزی سے آگے بڑھتے ہیں۔ احمد فوراً بنا کوئی وقت ضائع کیے سیدھا مسجد کے امام صاحب کے پاس جاتا ہے۔ وہاں سے باقاعدہ اعلان ہوتا ہے، اور کچھ ہی دیر میں ایک پریشان حال بوڑھا شخص روتا ہوا وہاں پہنچ جاتا ہے۔ یہاں آ کر احمد کے اس فیصلے کی اصل اہمیت پوری طرح کھل کر سامنے آتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بوڑھا آدمی آخر رو کیوں رہا تھا۔ دراصل وہ نقد رقم اس کے لیے انتہائی ضروری دوائیاں خریدنے کا واحد ذریعہ تھی۔ ذرا تصور کریں، ایک چھوٹے سے ایماندارانہ عمل نے کتنا بڑا زندگی بچانے والا کردار ادا کیا۔ اب آتے ہیں پانچویں حصے کی طرف، ایمانداری کا انعام، کہانی کا ایک بے حد خوبصورت موڑ۔ بے پناہ سکون اور خوشی کے آنسوؤں کے ساتھ وہ بوڑھا آدمی احمد کو ایک انتہائی جذباتی اور طاقتور دعا دیتا ہے کہ بیٹا، اللہ تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے بلکہ ایک بے بس انسان کے دل سے نکلی ہوئی خالص دعا تھی۔ مگر بات صرف یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اگلے ہی دن وہ بوڑھا شخص احمد کے گھر آ جاتا ہے۔ وہ اس کی ایمانداری سے اتنا زیادہ متاثر ہوتا ہے کہ احمد کی پڑھائی کا سارا خرچہ اٹھانے کا وعدہ کر لیتا ہے۔ یہ ایک ایسا عملی اور شاندار صلہ تھا جس کی شاید احمد نے کبھی توقع بھی نہیں کی تھی۔ اور احمد کی والدہ اس پورے واقعے کو کتنے بہترین انداز میں سمیٹتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دیکھا بیٹا، جو اللہ کے لیے سچائی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے خود ہی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اصول اس کہانی میں بالکل 100% سچ ثابت ہوا۔ اور اب آخری حصہ، کہانی سے سبق، چند اہم اور بنیادی اخلاقی ہدایات۔ تو اس ساری کہانی سے ہمیں 3 بہت واضح سبق ملتے ہیں۔ پہلا، امانت میں کبھی خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا، ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک بالا تر ذات ہر وقت ہمیں دیکھ رہی ہے۔ اور تیسرا، سچائی اور ایمانداری دیر سے ہی صحیح مگر آخرکار شاندار کامیابی ضرور دلاتی ہے۔ اس جائزے کو ہم اس آخری اور غور طلب سوچ کے ساتھ ختم کریں گے۔ کیا مشکل وقت میں سچائی کا راستہ چننا واقعی ہمیشہ ایسے دروازے کھول دیتا ہے اور مسائل کو ایسے طریقوں سے حل کرتا ہے جن کا انسان کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا؟ احمد کے تجربے کو دیکھتے ہوئے یہ یقیناً ایک ایسا سوال ہے جو دیر تک ذہن میں گونجتا رہتا ہے۔
اس جائزے کا حصہ بننے کے لیے بہت شکریہ.